ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، سنن دارمی کی روایت ہے۔ روایت کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے امٹ آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلا، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں کو کہ سلام عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو، نماز کا اہتمام رکھو۔ اس وقت بھی جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم سب روایت کے دو پہلو پر بڑی سیر حاصل گفتگو آپ سے ہوئی تھی۔ آپ نے بتایا تھا کہ سلام عام کرو سے کیا مراد ہے، اسی طرح سے بھوکوں کو کھانا کھلانا کس چیز کا اظہار ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ کلام، کوئی بتائیے گا رشتہ داری کا حق ادا کرو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ رشتہ داری کا حق دین نے کیا کوئی مقرر کر دیا ہے؟ کیسے طے ہوگا؟ کس رشتہ دار کا کیا حق ہے؟ اور جو دین کا مجموعی فریم ہے اس میں یہ بات کہ اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کو جو ابتدائی نصائح کی ہیں اس میں شامل فرمایا۔ یہ بنیادی اخلاقیات میں سے ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کو یہی اہمیت دی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں سب سے زیادہ اہمیت تطہیر اخلاق کی ہے، اور اخلاق کے بارے میں اس سے پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ہمارے باہمی روابط سے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ماں باپ ہیں، میرے اعزاء ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرا معاشرہ ہے، میری قوم ہے، میرے جو کچھ بھی تعلقات پیدا ہوں گے انہی کے نتیجے میں بعض رویے وجود میں آئیں گے۔ وہ رویے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور رویے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے رویے ہیں جن کو ہم فضائل اخلاق کہتے ہیں، برے رویے ہیں جن کو ہم رذائل اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کی تطہیر یا اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میں تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ وہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ مراتب تک کیسے پہنچائیں، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ اب اگر یہ چیز پیش نظر رہے تو اس میں سب سے پہلے اعزاء اقربا ہی کے حقوق قائم ہوتے ہیں، اور اخلاقی معاملے میں انسان کا اصل ابتلا بھی انہی سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب بنیادی اخلاقیات بیان کیے گئے ہیں تو یہ دیکھیے کہ اس میں 3 منفی باتیں کہی گئی ہیں اور 3 مثبت باتیں کہی گئی ہیں۔ جو 3 مثبت باتیں کہی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ایک یہ کہ زندگی کے تمام معاملات میں انصاف سے کام لو۔ اس میں تو کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا، کوئی قریبی، کوئی دور کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر عدل کا موقع آ گیا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، تو ایک مسلمان سے اس کے ایمان کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں انصاف کرے، انصاف کی بات کہے۔ اس میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ خواہ وہ انصاف کی بات تمہیں اپنی ذات کے خلاف کہنی پڑے، اپنے والدین کے خلاف کہنی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف کہنی پڑے، ہر حال میں انصاف کی بات کرو۔ تو انصاف کا تو کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر انصاف کا موقع آ گیا ہے تو بس اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ دوسری چیز فرمائی احسان، یعنی آگے بڑھ کر حسن سلوک کرو۔ انصاف میں تو جو کچھ حق ہے وہ ادا ہوگا، لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں گے، ان کے لیے ایثار کریں گے، اپنی طرف سے قربانی دیں گے، اپنا حق چھوڑ کر ان کے حق کو ترجیح دیں گے، تو یہ احسان ہوگا۔ اور آخر میں تیسری بات فرمائی ہے ایتاء ذی القربی، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، یہ بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے۔ کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ یہ رشتے لے کر دنیا میں آنکھ کھولتا ہے۔ انہی رشتوں کی بنیاد پر اس کے وجود کی ابتدا ہوتی ہے، انہی پر انحصار کر کے وہ اپنی زندگی کے بہت سے مراحل کو طے کرتا ہے۔ یعنی تصور کیجئے نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے
جب ہمیں پیدا کیا تو کس طرح اپنے ماں باپ کی آغوش میں ڈال دیے گئے؟ کیا ہم چل سکتے تھے؟ کیا اٹھ سکتے تھے؟ کیا خود کھا پی سکتے تھے؟ کیا اپنی زندگی کی حفاظت کر سکتے تھے؟ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں ہم سر تسر اپنی ماں اپنے باپ کی شفقت اور محبت پر انحصار کر کے آنکھیں کھولتے ہیں. یعنی شعور کی آنکھیں کھلنے تک بھی ہم ایک ایک مرحلے میں ان کے محتاج ہوتے ہیں. پھر جیسے ہی ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ہماری فطرت اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ اس میں تعلقات روابط پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ میرا ماموں ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھوپھی ہیں. رشتے تعلقات بہن بھائی وہ سب اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں تلخ تجربات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مثبت زاویے سے دیکھیں تو بالعموم یہ رشتے ہمارے لیے قوت کا باعث بنتے ہیں، استحکام کا باعث بنتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہمیں عصبیت حاصل ہوتی ہے، یہ ہمارے برے اور بھلے میں کام آتے ہیں. کسی موقع پر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہی سے انسان کو حمیت اور حمایت حاصل ہوتی ہے. قبائلی زندگی میں تو انسان کی تمام تر جد و جہد کا انحصار ہی ان رشتوں کے تعلق پر تھا. یعنی اگر آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے بھائی نہیں ہیں تو آپ بے یار و مددگار ہو کے رہ جاتے تھے. تو اس لیے رشتے تعلق رابطے یہی ہیں جن کے اندر ہم جیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو جب رشتوں کی یہ اہمیت ہے کہ ہمارے وجود کو ان پر منحصر کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے نا کہ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اس میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. ہاں کبھی کبھار محض زینت کے لیے کوئی چیز ہماری ضرورت بن گئی، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وجود کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کی ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت ہے. خاندان پورا یہ پورا کا پورا خاندان ہے جو ہمیں مل کر پرورش کرتا ہے، جو اپنی آغوش میں ہمیں پالتا ہے اور پھر ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ بنتا ہے. قرآن مجید نے والدین کے حقوق کی طرف جہاں توجہ دلائی ہے تو بڑی عمدہ تصویریں کھینچتی ہے کہ تمہارے والدین کس طرح سے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، کس طرح سے تمہارے ناز اٹھاتے ہیں، کس طرح سے تمہاری پرورش کرتے ہیں، رات رات جاگ کر کرتے ہیں اور تمہارے ضعف اور ناتوانی کے باوجود تمہارے لیے قوت کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. ہمارے اپنے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو پالنا کتنا مشکل کام ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان سے محبت کرنا. وہ جن مراحل سے گزرتے ہیں، جس طرح چیزیں سیکھتے ہیں، ان میں ان کی تمنائیں پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. موجودہ زمانے میں تو یہ صورتحال اور بھی زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی ہے، اس لیے کہ اب 2 4 5 7 سال کی بات نہیں بلکہ 20 25 سال تک آپ کو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. ان کی تعلیم میں بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے. تعلیم پانے کے بعد انہوں نے کہاں کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے معاش کا کیا بندوبست ہوگا. وہ پرانی دیہاتی قبائلی زندگی نہیں رہی کہ ہم نے بھی بکریاں چرا لیں وہ بھی چرا لیں گے، ہم بھی کسی شاہراہ پر بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر کوئی مال بیچ لیں گے، ہم بھی کسی اونٹ کے اوپر اپنا مال لا دیں گے اور کہیں سفر کر کے چلے جائیں گے. دنیا بہت مختلف ہو گئی. تو یہاں بعض چیزیں اب گویا پری ریکویزٹ بن گئی ہیں. یعنی آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے جس سے آپ زندگی کی ابتدا کرتے ہیں. تو اس میں تو والدین کی مدد، اعزاء کی مدد، رشتہ داروں کی مدد ناگزیر چیز ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب انہوں نے یہ سارے حقوق تمہارے لیے پورے کیے تو اب تمہیں اگر اللہ نے دیا ہے تو تم اپنے مال میں ان کا حق سمجھو. یہ ایک بات کہہ کر اصل میں سارے ہی حقوق بیان ہو گئے ہیں، کیونکہ جس وقت انسان اپنے کمائے ہوئے میں سے دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ حق سمجھ کر. آپ یہ دیکھیے کہ اس کو احسان کے تحت نہیں رکھا بلکہ الگ سے بیان کیا ہے. یعنی یامر بالعدل والاحسان اور پھر وایتاء ذی القربی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. ایک تعبیر اختیار کی ہے نا ایتاء ذی القربی. کیوں ہوگا؟ یعنی کسی کی کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، کسی کی کوئی زندگی کے اور مسائل میں ضرورت ہوگی، ان کی طرف توجہ دلائیے کہ ان کا خیال رکھو گے اور اپنے پاس موجود مال کو ان کا حق سمجھو گے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں بنیادی اخلاقی تقاضا پورا کرو گے. یعنی وہ تقاضے جو سماجی اخلاقیات پیدا کر دیتی ہے یا کوئی عرف پیدا کر دیتا ہے وہ تو بات کی بات ہے.
بنیادی اخلاقیات، یعنی وہ اخلاقیات جو عالمگیر صداقت ہے، جس سے کوئی شخص انحراف نہیں کر سکتا، جس سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو انسانیت سے انحراف کرتا ہے، اس معاملے میں یہ تاکید فرما دی ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بڑی بنیادی بات ہے اور اس کو اسی موقع کے اوپر بیان ہونا چاہیے۔ یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کا جو ریلیشن ہے پورے دین کا جو نظام فکر ہے اس سے آپ نے واضح کیا۔